الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دوستو بزرگوں، جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نجات کیسے حاصل ہو؟ صحابہ کو بس یہی ایک فکر رہتی تھی کہ جنت کا داخلہ مل جائے اور جہنم سے حفاظت ہو جائے۔ صحابہ کے اکثر سوالات کا محور یہی ہوتا تھا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا عمل بتائیے میں اس عمل کو کروں تو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے وغیرہ۔ تو یہ سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نجات کیسے حاصل ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ولیسعک بیتک، چاہیے کہ تیرا گھر تجھے سمائے رکھے، بلا ضرورت کے باہر مت جاؤ۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روتے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ یہ ایک روایت ہے، حدیث ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس موقع پر جب عاشورہ شروع ہوتا خاص طور پر، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت معتکفین کے لیے ہی وارد ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، کہ حق تعالی شانہ نے تینوں مواقع یہاں پر جمع فرما دیے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور بلا ضرورت کے باہر مت جاؤ۔ باہر شیطان نے معاصی کا جال پھیلا رکھا ہے، فتنوں کا جال پھیلا ہوا ہے، اور گمراہی کے پھندے شیطان نے بچھا رکھے ہیں۔ بلا ضرورت کے باہر گھومنے کے عادی ہو جاؤ گے تو شیطان تمہیں شکار کر لے گا، اس لیے بلا ضرورت کے باہر مت جاؤ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ کے سامنے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ دوستو، ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے، اللہ کی توفیق سے حاضر ہوئے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے، فراغت بھی عطا فرمائی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی دینی جگہ کا رخ نہیں کرتے۔ کسی نے کہا یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک غلام اپنے
آقا کے ساتھ چلا جا رہا تھا، غلام دیندار تھا، آقا دیندار نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو غلام نے کہا آقا سے کہ میں مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ غلام مسجد میں نماز کے لیے اندر داخل ہو گیا اور آقا مولا مسجد کے دروازے پر انتظار میں بیٹھ گیا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے۔ نماز سے فراغت ہو گئی، لوگ ایک ایک کر کے نماز مسجد سے جاتے رہے، نکلتے رہے۔ یہ غلام تھا لیکن اللہ کا ولی تھا، اس کو نماز میں جی لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، دعا میں مشغول ہے، نماز سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب ساری مسجد خالی ہو گئی تو اس کے آقا نے وہاں دروازے سے اس کو آواز دی اور کہا کہ بھائی تم آتے کیوں نہیں؟ میں تمہارے انتظار میں کب تک بیٹھا رہوں گا؟ اس غلام نے اندر سے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتا۔ غلام آقا نے کہا کون نہیں آنے دیتا؟ تو غلام نے کہا کہ جو تجھے اندر مسجد میں نہیں داخل ہونے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ اس لیے دوستو، اللہ کا فضل اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم حاضر ہوئے، ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ اس کی ذرا سی آج مجھے وضاحت کرنی ہے۔ دوستو، پہلا بنیادی مقصد ہے ہمارا اپنے گناہوں پر توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ گزشتہ رمضان گزرا، رمضان کے بعد ہم اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہر طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کان سے بھی گناہ ہوئے، آنکھ سے بھی گناہ ہوئے، زبان سے بھی گناہ ہوئے، ہاتھوں سے بھی گناہ ہوئے، پاؤں سے بھی گناہ ہوئے، دل کے بھی گناہ ہوئے، دماغ کے بھی گناہ ہوئے۔ سال اور یہ اکثر وقت غفلت کی حالت میں گزرا۔ اب اللہ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اللہ کی طرف سے اس ماہ مبارک کی راتوں میں اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ تو ہم سب حاضر ہوئے ہیں مغفرت طلب کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہماری حاضری کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ بار بار گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں بار بار توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما اصر من استغفر ولو 70 مرة فی یوم، جو آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا رہے تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ گناہ ہو گیا بتقاضائے بشریت، لیکن پھر توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے ایک دن میں 70 مرتبہ یہ نوبت آوے کہ گناہ کیا توبہ کی، گناہ کیا توبہ کی، پھر بھی وہ گناہ پر اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان آدمی کو مایوسی میں مبتلا کرتا ہے۔ بھائی ہم نے پچھلے رمضان کے اندر توبہ کی تھی لیکن ہم اپنی توبہ پر برقرار کہاں رہے، ہماری توبہ ٹوٹ گئی، اب ہم توبہ کریں گے تو پھر ہماری توبہ ٹوٹ جائے گی، تو پھر ایسی توبہ سے فائدہ کیا ہے؟ یہ شیطان انسان کو مایوسی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا۔
قرآن کریم سے اور احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ہو جائے لیکن بندہ فوراً توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرے، چاہے 1,00,000 مرتبہ یہ نوبت آئے، لیکن یہ بندہ جب تک توبہ کرتا رہے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ بات اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لکھ دی ہے۔ اتنی عجیب تعبیر ہے اللہ کی طرف سے، شفقت بھری تعبیر ہے اللہ کی رحمت کی، گویا کہ بے نہایت رحمت اور شفقت بھری تعبیر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات مقرر کر لی ہے، فرض کر لی ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو برائی کرے گا ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، اور اس کے بعد میں وہ توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کر دے گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ایک پہلو غور کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو شیطان ہمیں گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، لیکن گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان کو بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کے پیچھے لگتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، انسان اس کے اندر اطاعت کا مادہ ہے، وہ اس وسوسے پر عمل نہیں کرتا تو شیطان پھر دوسرے گناہ کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پھر بھی بہت سی مرتبہ یہ ایمان والا شیطان کی اطاعت نہیں کرتا، غرض ہے کہ شیطان اس انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور بہت سی مرتبہ 50 سال تک، 60 سال تک اس بندے کو گناہ میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے اور یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے 40 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک جو اس کے پیچھے محنت کی، شیطان کی ساری محنت رائگاں اور بیکار چلی جاتی ہے، لیکن شیطان پھر بھی مایوس نہیں ہوتا۔ غور کرنے کا پہلو یہ ہے، شیطان پھر بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے کروڑوں بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سچی پکی توبہ کر کے شیطان کی ساری محنتوں کو ضائع کر دیا اور بیکار کر دیا اور اپنی انہوں نے اصلاح کر دی، لیکن شیطان پھر بھی پیچھے لگا رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اور ایمان والے کو تو یقین ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو پھر ہم کیوں اور مایوس ہوں؟ ہمارے لیے مایوسی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، گناہ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ربی اذنبت، یا اللہ گناہ ہو گیا، مالک خوش ہوتا ہے، ملائکہ سے کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ غفرت لہ۔ اچھا، یہ میرا بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، خالق ہے، رب ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے اور مواخذہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ بندہ مجھے مانتا ہے، میرے اوپر یقین رکھتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقفہ، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، یہ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، ربی اذنبت ذنبا، یا اللہ گناہ ہو گیا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے اچھا یہ بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب ہے، مالک ہے،
جو گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے، چلو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان نقل کیا، یا عبادی ما دعوتم ورجوتم لی غفرت لکم، اے میرے بندو جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ 10 مرتبہ کے بعد معاف نہیں کیا جائے گا، 100 مرتبہ کے بعد معاف نہیں کیا جائے گا، 1000 مرتبہ کے بعد معاف نہیں کیا جائے گا۔ کوئی حد متعین نہیں فرمائی رحیم نے، غفور نے، بلکہ یہ فرمایا جب تک مجھے پکارتے رہو گے، میری طرف متوجہ ہوتے رہو گے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا، اے بندے اگر تیرے گناہ آسمانوں کے بادلوں کے برابر ہوں اور تو میرے پاس آوے مغفرت چاہنے کے لیے، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہوں کہ جن گناہوں سے زمین بھر جائے اور تو میرے پاس آوے معافی طلب کرنے کے لیے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے دوستو ہماری حاضری کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کریں، استغفار کریں۔ دوسرا مقصد ہے دوستو ہمارا حاضری کا، جو مقصد ہمیں عموماً سال بھر حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت کے لیے یکسوئی حاصل کرنا، سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے اور نسبت حاصل ہونے کے لیے یکسوئی نہایت ضروری ہے۔ یکسوئی کا مطلب باہر کے مشاغل سے آدمی کا قلب و دماغ خالی ہو، ہمہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے قلب کو الجھانے والی، مشغول کرنے والی چیزیں اس کے سامنے موجود نہ رہیں، ایسی صورت اختیار کرے کہ اس کا قلب خالی ہو جائے اور قلب ہمہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے یکسوئی۔ تو سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے، روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے اور قلبی قوت حاصل کرنے کے لیے یکسوئی کا حاصل ہونا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے، غور کریے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے القاء ہوا، آپ نے غار حرا کے اندر یکسوئی اختیار فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات میں بیدار ہوئیے، رات میں اٹھیے اور اللہ کے روبرو کھڑے ہو جائیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ تہجد کا اور شب داری کا، رات میں بیدار ہونے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے خود بیان فرمائی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، اس قرآن کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور قوت آپ کے قلب کے اندر آنی چاہیے۔ اس پاک کلام کو اور جو عظمت و جلال و جمال
کریم اس کا کیا حال ہے، اس کی عظمت اور اس کے جلال کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ پاک کلام اتنی عظمت والا ہے، اس کے جلال و جمال کی عظمت اور اس کا بوجھ اس قدر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کلام کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر پاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ کے اندر بھی اس کلام کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس کلام کو کیسے برداشت کرے گا؟ آتا ہے روایات کے اندر کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور اس حال میں وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی، اتنا بوجھ ہوتا، ظاہری بوجھ بھی اتنا ہوا کرتا تھا، اصل بوجھ تو ہے عظمت اور جلال و جمال کا، لیکن ظاہری بوجھ بھی اتنا ہوا کرتا تھا کہ اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر میری ران پر رکھا ہوا تھا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا حال برا ہو گیا، میری ٹانگ پر اتنا بوجھ پڑا، اتنا بوجھ پڑا کہ میری ٹانگ ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ اتنی عظمت والا یہ بوجھل کلام قلب مبارک پر آپ کے ہم اس کلام کو نازل کر رہے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام نازل کر رہے ہیں، اس بھاری کلام کو برداشت کرنے کی قوت آپ کے قلب کے اندر کیسے آئے گی؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، راتوں کی تنہائی اختیار کیجیے، یکسوئی اختیار کیجیے، اپنے رب کی طرف تمام جھگڑوں کو جھنجھٹوں کو چھوڑ کر آپ سب چیز سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس یکسوئی کی وجہ سے آپ کے قلب کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ اللہ کے اس پاک کلام کے بوجھ کو برداشت کر سکیں گے۔ دوستو، اس لیے علماء نے فرمایا کہ سلوک طے کرنے کے لیے یکسوئی کا حاصل ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، مولانا صادق الیقین ان کا نام تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہتے تھے اور سلوک وہاں پر طے کر رہے تھے، کافی دن رہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا، مولانا جگہ بھی بابرکت ہے، مکہ مکرمہ، آپ نے محنت بھی بہت کی ہے، ذکر مراقبہ وغیرہ آپ نے کسر نہیں چھوڑی، اور میں نے بھی توجہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، لیکن نفع نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ ثواب اور اجر و ثواب تو حاصل ہوا، ثواب تو کہیں نہیں جاتا۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اجر و ثواب تو بہرحال متعین ہے۔ نفع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلوک کا جو مقصد ہے کہ قلب کے اندر قوت آ جائے، روحانی قوت حاصل ہو جائے، قلب میں صفائی آ جائے اور قلب کا لگاؤ اللہ کی طرف ہو جائے، نفع سے مراد یہ ہے۔ تو یہ فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جگہ بھی بابرکت ہے، تم نے بھی بہت محنت کی ہے اور میں نے بھی توجہ میں کبھی نہیں کی، لیکن نفع نہیں ہوا۔ میرا خیال یہ ہے
کہ تم ہندوستان جاؤ مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس۔ چنانچہ مولانا صادق الیقین حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گنگوہ حاضر ہوئے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ اور مقصد بیان کیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رہو۔ یہ مولانا صادق الیقین حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے اور یہ حکیم بھی تھے، نسخہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اوراق بتائے اور یہ فرمایا کہ اب تمہارا حدیث پڑھانا بھی بند ہے اور نسخہ لکھنا بھی بند ہے، جب تک میں اجازت نہ دوں۔ نہ حدیث پڑھانا ہے اور نہ ہی نسخہ لکھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ نے اپنے کام میں لگ جائیے۔ 30 دن گزرے تھے، 1 مہینہ صرف ہوا کہ الحمدللہ قلب جاری ہو گیا اور حالت بہت اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا اب حدیث بھی پڑھا سکتے ہو، نسخہ بھی لکھ سکتے ہو اور جاؤ مکہ مکرمہ حضرت کے پاس۔ اب یہ گئے ہیں مکہ مکرمہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حاجی صاحب نے جب ان کو دیکھا، وہ حضرات تو دل کو پڑھ لیا کرتے تھے، تو وجد میں آ گئے اور فرمایا کہ واہ مولانا الحمدللہ کیسے بن کر آئے ہو۔ یہ واقعہ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے۔ پھر حضرت اس پر یہ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نفع کیوں نہیں ہوا؟ بات اصل میں یہ تھی کہ وہ حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے اور مریضوں کے لیے نسخہ بھی لکھا کرتے تھے، تو یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی تھی، اور صفائے قلب کے لیے اور نسبت خاصہ حاصل ہونے کے لیے یکسوئی کا حاصل ہونا ضروری ہے، وہ یکسوئی ان کو نہیں مل رہی تھی۔ اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ ابھی حدیث پڑھانی ہے اور نہ ہی ابھی مریضوں کو نسخہ لکھنا ہے۔ پھر حضرت یہ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات جانتے تھے اور ان 2 چیزوں سے منع فرما سکتے تھے، لیکن حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی کے پاس اس لیے بھیجا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بھی پڑھاتے تھے اور مریضوں کو نسخہ بھی لکھا کرتے تھے۔ اگر حضرت حاجی صاحب ایسا کرتے تو شاید ان کو تشفی نہ ہوتی کہ حدیث پڑھانے کے لیے کیوں منع کر رہے ہیں، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی اور حکیم بھی، تو پھر وہاں تسلی ہو جائے گی۔ بہرحال اس واقعے کا مقصد یہ ہوا کہ سلوک کی منزل طے کرنے کے لیے اور نسبت حاصل ہونے کے لیے یکسوئی کا حاصل ہونا نہایت ضروری ہے۔ دوستو، ہم یہاں حاضر ہوئے، یہاں ہماری حاضری کا ایک بڑا مقصد اس یکسوئی کو حاصل کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں یکسوئی کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں، یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ یکسوئی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے مشاغل اور باہر کے دھندے ہمارے قلب و دماغ پر سوار ہوں۔ ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، ابھی بازار جانا ہے، ابھی بچوں کو وہاں سے لے کر آنا ہے۔ یہ مشاغل یہ انسان کے قلب کو گھیرے رہتے ہیں اور قلب کی جو توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہو پاتی۔ یہاں اللہ نے اپنے فضل سے اپنے گھر کے اندر پہنچا دیا، باہر کے مشاغل سے اللہ نے ہم کو فارغ فرما دیا۔ نہ گھر کی ضرورت کا فکر ہے، نہ بازار کا فکر ہے، نہ کوئی اور حاجت ہمارے قلب کے اندر اور دماغ کے اندر الجھ رہی ہے۔ صرف اور صرف ہم اللہ کی طرف اپنی توجہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہاں یکسوئی کا موقع اللہ تعالیٰ شان نے عطا فرما رکھا ہے، لیکن یہ موقع ہمارے ہاتھ کب آئے گا اور یہ مقصد ہمیں کب حاصل ہوگا، اس کے لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آنے والوں کو کہ دیکھو بھائی، خوب کھاؤ اور خوب سو
میرے یہاں کوئی پرہیز نہیں، البتہ ایک چیز کا پرہیز ہے کہ باتیں نہیں کرنا۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے معمولات میں لگے رہیں اور ہم باتوں کا ماحول نہ بنائیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں یکسوئی حاصل ہو سکتی ہے اور ہمیں توجہ الی اللہ کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کردہ یہاں رہ کر بھی ہم باتوں کے اندر مشغول رہے، مجلسیں جماتے رہے، اپنے گھر کے تذکرے، بازاروں کے تذکرے، کاروبار کے تذکرے، موبائلوں پر لمبی لمبی باتیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر رہنے میں اور یہاں رہنے میں ہمارے لیے کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ یہاں رہنے کا جو مقصد ہے یکسوئی کا حاصل ہونا، یہاں رہ کر بھی وہ یکسوئی ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، 10 دن کا معمولی سا وقت ہوتا ہے، ہم اس وقت کو انشاءاللہ تعالی وصول کریں گے، ہمیں اپنے معمولات میں لگنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک اپنے بارے میں یہ خیال جماوے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں دوسرے سے کوئی مطلب نہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے، اس کے اندر کیا کوتاہی ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں میں تم الجھے رہے تو تمہیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آئیں گی، اپنے عیوب نظر نہیں آئیں گے، اس لیے ہمیں صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مقصد کے اندر لگیں گے، اور بات چیز کا بس پرہیز ہے، باقی چیزوں کا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ دوستو ایک بات بس آخری میں یہ بتا دوں کہ دیکھو، یہ گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے تحفظ نفس کے اندر، قلب کے اندر اس کی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم گناہ کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، اس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مجاہدے کے نتیجے میں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلا مرحلہ ہے مجاہدہ، ہم مجاہدہ اختیار کریں گے۔ مجاہدہ کئی نوعیت کا ہوتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں جو انشاءاللہ اس کی بعض باتیں بتائی جاتی رہیں گی۔ بہرحال پہلا قدم اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ مجاہدہ ہے، اپنے معمولات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ یہ 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جانا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ یہ انسان کا نفس وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، جی نہیں لگ رہا ہے بھائی۔ بعض ساتھیوں کی یہ شکایت آتی ہے کہ 10 دن کے لیے آئے ہیں اور یہاں جی نہیں لگ رہا ہے، تو کیا ہے؟ یہ مجاہدے کے خلاف ہے۔ جی لگے نہ لگے، ہمیں تو اپنے نفس کو مارنا ہے اور اپنے نفس کو دبا کر یہاں انشاءاللہ جم کر رہنا ہے۔ بہرحال پہلا مرحلہ مجاہدے کا ہوتا ہے، اور مجاہدہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ جب انسان مجاہدہ اختیار کرتا ہے لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے پھر ہماری راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ پہلا مرحلہ، پہلا قدم مجاہدے کا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور گناہوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی صلاحیت قلب کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں خاص طور پر مجھے آپ عرض کرنا یہ ہے کہ دیکھو بھائی، آپ مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات سے آئے ہو، آپ سب ہمارے لیے قابل اکرام ہو، قابل احترام ہو۔ کوشش انشاءاللہ یہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی کہ آپ حضرات کو آرام پہنچے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات دہرایا کرتا ہوں، اور مقصد ہوتا ہے مذاکرہ کرنا، مذاکرے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بعض باتیں خلاف مزاج پیش آتی ہیں۔ مختلف علاقوں کے حضرات ہیں، ہر علاقے میں اپنے اپنے معاشرت الگ ہوتی ہے، کھانے پینے کے طریقے بھی دوسرے ہوتے ہیں، رہنے کے طریقے بھی دوسرے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سہولت آپ کو اپنے مقام پر
اپنے گھر پر میسر تھی وہ سہولت آپ کو یہاں نظر نہ آئے، یہ ممکن ہے، لیکن دوستو اس کو آپ اپنے مجاہدے کا حصہ بنائیے۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا گزشتہ سال، وہ مذاکرے کے قابل ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ہم 10-12 ساتھی تھے جو شیخ کے یہاں اپنی اصلاح کے مقصد سے رہا کرتے تھے، خانقاہ میں رہا کرتے تھے۔ دوپہر میں کبھی ایک روٹی مل جاتی، کبھی روٹی بھی نہیں صرف چنے مل جاتے، یہ دوپہر کا کھانا۔ شام کو ایک پیالہ ابلے ہوئے چاول ملا کرتے تھے، بھات ابلے ہوئے چاول، اس کے ساتھ سبزی بھی نہیں، دال بھی نہیں، ہر ساتھی کو ایک پیالہ چاول شام میں کھانے کے لیے ملتے تھے۔ کچھ کھا کر سو جاتے، جب 2-2:30 بجے کا وقت ہوتا، آدھی رات کے بعد بیدار ہوتے تو چونکہ شام میں کھانا ہلکا کھایا تھا، پیشاب سے فارغ ہوتے تو معدہ ہلکا ہو جاتا، پیٹ ہلکا ہو جاتا، اور پھر تہجد میں اللہ کے ذکر میں بہت جی لگتا۔ یہ کھانا تھا صبح شام کا۔ ناشتے کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ ہمارے مدراسی بھائیوں کو تو ناشتہ بھی ضرور چاہیے، ہمارے علاقے میں تو اتنا رواج نہیں ہے، چائے بسکٹ کافی ہے، زیادہ بڑا ناشتہ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے۔ بہرحال تو ناشتے کا تو تذکرہ ہی نہیں۔ چلیے، فرمایا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے ساتھیوں میں ایک بڑی عمر کے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک روز مجھ سے یوں کہا تنہائی میں کہ مولانا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتائیے۔ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں اللہ کی زیارت ہوگی یا نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ اللہ کی زیارت ہوگی۔ میں نے کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو تم یہ بات؟ اس نے کہا اس بیچارے عام آدمی نے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، عام آدمی ہے، لیکن اس کے دل کا جذبہ دیکھیے، اس کے دل کی صفائی کو دیکھیے۔ اس نے کہا کہ مولانا اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، تو اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آتی ہے، اللہ سے ملنے کو میرا جی چاہتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات معلوم کر رہا ہوں۔ اس لیے دوستو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کے باوجود جو چیز خلاف مزاج ہو اسے ہمیں اپنے مجاہدے کا حصہ سمجھ کر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ دوستو یہ تو صرف ہمارے کھانے پینے کے اعتبار سے ہے، رہنے کے اعتبار سے تو میں کہتا ہوں یہاں سے بہتر کوئی جگہ ہے نہیں۔ اب بات کچھ لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے ایک جنازے میں تدفین کے لیے، قبر کھودی جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای البقاء خیر، کہ جی یہ بتائیے روئے زمین پر سب سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اعلم حتی اسأل عن جبرائیل، یہاں تک کہ میں جبرائیل سے معلوم کر لوں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل سے معلوم کیا، یہ بتائیے ای البقاء خیر، سب سے بہتر جگہ اور افضل جگہ کون سی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بھی معذرت کر دی، لا حتی اسأل عن اللہ تبارک و تعالی، میں بھی نہیں جانتا، ہاں اللہ سے معلوم کر کے بتا سکتا ہوں۔
تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں اور جا کر اللہ تعالیٰ شانہ سے معلوم کیا کہ یہ ای البقاع خیر، روئے زمین پر کون سی جگہ سب سے بہتر ہے اور کون سی جگہ سب سے افضل ہے۔ پھر واپس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ ذرا ان الفاظ کی شیرینی آپ دیکھیے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، میں آپ کے اس سوال کو معلوم کرنے کے لیے، اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے اپنے رب کے اتنے نزدیک ہوا، اتنا قریب ہوا، اس سے پہلے کبھی مجھے اتنا قرب حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ حبیب رب العالمین کے قاصد بن کر گئے تھے۔ اللہ کا اتنا قرب کبھی حاصل نہیں ہوا، لیکن اللہ کی عظمت و جلال کو دیکھیے، فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی اتنا قرب حاصل نہیں ہوا، اس کے باوجود میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے حاصل تھے۔ میں نے معلوم کیا ای البقاع خیر، کون سی جگہ ہے سب سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا خیر البقاع مساجدها وشرها اسواقها، روئے زمین پر سب سے افضل اور بہتر جگہ مسجدیں ہیں۔ اس لیے دوستو، رہنے کے لیے تو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ہم یہ اس بات کو، اس فضیلت کو ذہن کے اندر رکھیں، ہمیں اللہ نے ایسی جگہ میں پہنچایا اپنے پاک گھر میں، مسجد میں، کہ روئے زمین پر اللہ کی نظر میں اس سے بہتر، اس سے افضل، اس سے مبارک کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے ان گھروں میں، مسجدوں میں بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برستی ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اس فضیلت کو ذہن میں رکھ کر یہاں مسجد کے اندر رہیں۔ ہمارا گھر بھی افضل نہیں، ہمارا اور جگہ بھی افضل نہیں، سب سے افضل جگہ میں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ بہرحال جو خلاف مزاج کوئی بات پیش آوے تو ہمیں یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے لیے مجاہدہ ہے، اس کو ہمیں برداشت کرنا ہے اور یہاں یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔